بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کیوں آئے تھے۔ لہٰذا جب وہ مصر پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا اور انہیں اناج دے کر ایک شرط رکھی کہ اگلے سال وہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو بھی لائیں، ورنہ انہیں گندم نہیں ملے گی۔ اور جن پیسوں سے انہوں نے غلہ خریدا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ وہ پیسے ان کے سامان میں واپس رکھ دیں تاکہ ان کے بھائی دوبارہ غلہ لینے مصر آ سکیں۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی واپس چلے گئے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ جب ہم دوبارہ اناج لینے جائیں گے تو بن یامین کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ اناج لینے کے لیے گھر کے تمام افراد کا جانا ضروری ہے۔ اگر بن یامین ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو دوبارہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بن یامین کو تمہارے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا۔ اس کے بعد جب ان تمام بھائیوں نے اپنے سامان میں پیسے دیکھے تو دوبارہ اپنے والد کو منانے لگے کہ ہمیں بن یامین کو ساتھ لے کر مصر جانے دیں تاکہ ہم مزید غلہ خرید کر لا سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ کہ بن یامین کو اپنے ساتھ بحفاظت واپس لاؤ گے۔ چنانچہ ان سب بھائیوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ بہرحال جب وہ دوبارہ تمام بھائی مصر پہنچے، پھر انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تو اپنے بھائی بن یامین کو بھی سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، پھر اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان سب کی خوب خاطر تواضع کی جائے۔ جب رات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس بلایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں، جس نے ان تمام بھائیوں کی وجہ سے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ پھر میرے رب نے مجھ پر مہربانی کی اور مجھے اس رتبے پر پہنچا دیا، لیکن ابھی تمہیں یہ بات باقی بھائیوں سے چھپا کر رکھنی ہے۔ کچھ دن گزر گئے۔ جب تمام بھائی غلہ خرید کر واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ شاہی پانی کا ایک پیالہ بن یامین کے سامان میں ڈال دیں۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے اہلکاروں نے انہیں روکا اور ان کے سامان کی تلاشی لی، یہ کہہ کر کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تمام بھائی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ ان اہلکاروں نے کہا کہ اچھا، اگر تم لوگ جھوٹے نکلے تو چور کی سزا کیا ہے؟ وہ تمام بھائی بولے کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کا سامان چرایا ہو، چور اس کا غلام بن جائے گا۔ چنانچہ ایک منصوبے کی تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کے سامان کی تلاشی کروائی تو اس کے سامان میں شاہی پیالہ مل گیا۔ تمام بھائی یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم لوگوں نے ہی کہا تھا کہ چوری کرنے والا غلام بن جائے گا۔ اب تم لوگ واپس جاؤ اور بن یامین میرا غلام بن کر میرے پاس رہے گا۔ وہ تمام بھائی منت سماجت کرنے لگے، کہنے لگے کہ عزیز مصر، ہمارا باپ بہت بوڑھا اور کمزور ہے، بن یامین کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ ہم بھائیوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، لیکن بن یامین کو جانے دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ ظلم ہے، میں کسی بے گناہ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بالآخر تمام بھائی بن یامین کو رہا کرانے کے لیے نا امید ہو گئے اور انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ پھر ان کے بڑے بھائی یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیا تم سب بھول گئے ہو
جو وعدہ ہم سب نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ بنیامین کو ساتھ واپس ضرور لائیں گے، اور میں اپنا وعدہ پورے کیے بغیر مصر سے نہیں جاؤں گا۔ اس لیے تم سب بابا کے پاس کنعان جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور وہ عزیز مصر کے پاس ہے۔ پھر تمام بھائی واپس کنعان چلے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بنیامین کو نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا۔ پھر ان لوگوں نے سارا واقعہ اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بے حد پریشان ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ خبر برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر یقین نہ کیا اور سوچا انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا ہے جو یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی کافی کمزور ہو گئی تھی۔ لیکن جب انہیں بنیامین کی جدائی کا پتہ چلا تو بے حد زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بالکل ختم ہو گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب مصر جاؤ اور عزیز مصر سے بات کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ آخر کار وہ تمام بھائی مصر پہنچے اور تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے عزیز مصر سے کہا کہ محترم عزیز مصر، ہمارا سارا خاندان شدید تکلیف میں ہے، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کا اجر ضرور دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام بھائیوں سے کہا کہ کیا تم لوگ بھول گئے ہو جو زیادتیاں تم لوگوں نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف سے کی تھی؟ تمام بھائی حیران پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہیں جو کہ ہمارے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں ہی وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے کس طرح سے ہم پر اپنا فضل کیا۔ تمام بھائیوں نے شرم کے مارے اپنے سر جھکا لیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بخش دے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کے غم میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، پھر اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور بابا کے چہرے کے ساتھ مس کرو تاکہ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، پھر تم سب میرے پاس مصر آ جاؤ۔ تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر تیزی سے کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی ان کا قافلہ کنعان سے کافی دور تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب گھر والے ان سے کہتے رہے کہ یہ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بعض لوگ تو آپ کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ جب تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو انہیں پچھلا تمام واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے زندہ ہونے کی خبر سن کر بے حد خوش ہوئے۔ پھر ان تمام بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر ڈال دیا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور وہ پھر سے دیکھنے لگ گئے۔ پھر سارا خاندان مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 40 سال بعد ملے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ وہ کیا عالم ہوگا جب دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے 40 سال بعد ملے ہوں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا
اور کہا بابا جان میرے رب نے مجھ پر بے انتہا کرم و فضل کیا کہ مجھے مصر کے خزانوں کی چابیاں عطا کی اور مجھے آپ سے ملایا۔ یہ سب کچھ مجھ پر اور آپ پر اس رب کا احسان ہے۔ پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے میرے مالک تو مجھے دین کی حالت میں فوت کرنا اور اپنے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ آمین ثم آمین۔